بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سما ڈیجیٹل پہ ہم آپ کے سامنے ہیں اور ایک چھوٹی سی ایک نشست اور ایک بیٹھک۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج ہم کیا بات کریں گے تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں آپ تک کیسے بتاؤں گا، تو مجھے لگا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ خوشبو کا سفر کیسے ہوتا ہے۔ یعنی آج کا جو موضوع سخن ہے جس حوالے سے بات ہوگی وہ تصوف، اور عجیب سی بات آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بار ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کاکا کسی انہوں پوچھ جڑا انہوں جان دو ہے مینوں تے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کو نہیں پتا۔ تو وہ بات یہ کہ یہ بھی ہمارے سننے میں آیا کہ یہ بات جو ہے یہ کہیں کان میں چپکے سے کہنے کی ہے۔ میں نے اس لیے خوشبو کا کہا کہ خوشبو جو ہے اس کو آپ محسوس کرتے ہیں، اس کو آپ فضا میں، وہ کیا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ تو آج آپ کی ملاقات اور بلکہ بات چیت جو ہوگی وہ جس شخصیت سے ہے، بہت موضوع اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، اور وہ ایک لیگیسی کے ساتھ جو چل رہے ہیں۔ مطلب واٹ این آنر فار می، اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ کاشف محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ، شکر۔ اب کاشف بھائی اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ سوال جو ہلکا ہے اور پھر جو واصفین بھی اگر کہوں اور یا مسلمانوں میں اور انسانوں میں خاص طور پہ کہیں نہ کہیں بندہ ریسیپی کا بھی قائل رہتا ہے کہ جی یہ کیا ہے، کیسے ہے، ساخت کیا ہے۔ تو کوئی آسان لفظوں میں آپ بتا سکیں گے کہ تصوف کیا ہے اگر ہم ایک عام شخص کے لیے؟ بالکل، بہت آسان ہے۔ صوف کہتے ہیں کاٹنے کو، ٹھیک ہے، تراشنے کو، بلکہ کاٹنے کو نہیں، تراشنے کو، تراش، صوف۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک مالی ہے، وہ ایک پودے کو تراش خراش کے جیسے خوبصورت بناتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے تصوف پورا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں ایک پودا چاہیے اور ایک مالی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہو، آپ کا گرو ہو اور گرو کا ایک ماننے والا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ گرو اس کی پرسنالٹی کے جتنے بھی نیگیٹو ٹریٹس ہیں نا وہ آہستہ آہستہ تراشتا ہے، خراشتا ہے، اس کے جہاں جہاں نقطے پھنسے ہوتے ہیں وہ زندگی اس کی آسان کرتا جائے گا اور آسان کرتا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ وہ پودا خوبصورت نظر آئے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک پرانا شعر ہے، بہت پرانا ہے، بہادر شاہ ظفر کا شعر، جی، کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے۔ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے۔ مشاطہ اس دور کے بیوٹی پارلر کو کہتے تھے جی، کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست۔ بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست، چمن درست، کہ چمن کو درستگی کے لیے نا پھر ایک باغبان کی ضرورت ہوتی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اگر میں آپ سے ہی اس کو لے کے چلوں تو وہ جب جھاڑیاں واڑیاں خاردار وہ کر دیا، پھر جڑ کو پانی مل رہا ہے کہ نہیں وہ بھی ساتھ میں آ گیا، اور پھر لائٹ صحیح پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور کچھ وہ خشک ہو گیا تو اس کو علیحدہ کر دینا ہے، پھر پنیری بھی اسی کے اندر میں آ جائے گی۔ یہ ہے۔ تو یہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پودے کی تو اگر ایک بات کریں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری سپردگی مالی یا باغبان کو وہ ایک ہو جاتی ہے، انسان گھبراتا ہے سپردگی سے بھی، یہ ایک ہے مسئلہ کہ ٹوٹل سرنڈر کرتے ہوئے نا انسان ہمیشہ ہی گھبرایا، رب تعالیٰ کو بھی ٹوٹل سرنڈر کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ وہ ایک بھائی صاحب کا شعر ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں راز ہوں کس کا، یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں راز ہوں کس کا، خاک میں ملنا ہے تو ہمراز بنا دوں۔ اب ہمراز بننا بڑی قیمتی بات ہے اگر کوئی سمجھے، لیکن خاک میں ملنے کو تیار نہیں ہیں لوگ، وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب سمجھ نہیں آ رہی نا کہ بڑا خزانہ کون سا ہے، صحیح، یہ ہے یا وہ ہے، راز بڑا خزانہ ہے یا
خاک میں نہ ملنا بڑا خزانہ ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ساتھ ہو. اچھا میں وہ مرزا ہادی رسوا کے وہ اس میں کہ وہ کہ اگر میں صحیح ادا کروں کہ ملے ہو جو رسوا سے جتا کر محبت نہ چھوڑیں گے تمہیں رسوا کیے بغیر. بالکل راجا راجا کرتی نہیں میں آپ راجا. اب یہ وہی لیکن یہ جو تراش خراش کا ایک عمل ہے, اور ہم اب اگر آج کل لاہور کی بات کریں اور پی ایچ ایز یا جتنے اس سے منسلک ٹیمیں ہوتی ہیں, ایسی ایسی خوبصورت بیل, ایسی ایسی جگہ, آپ ترکی میں بھی بڑا خوبصورت وہ آپ کو ایک لینڈسکیپ نظر آتا ہے. تو آپ یہ کہنا, میں ہارٹیکلچر تو نہیں کہنا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بیل بہت نکھری ہوئی ہو وہ بھی دکھائی پڑتی ہے, اور اگر بے ترتیبی ہو تو وہ بھی دکھائی نظر آتی ہے کہ بھئی اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. یہ بات بجائے, بالکل بجائے. انسان موو کر رہے ہیں نا سوسائٹی میں, تو اب اس کی موومنٹ جو ہے نا جی, وہ ہر لمحہ اس کا وہ کہیں نہ کہیں پہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, چاہے روڈ پہ جاتے ہوئے ہو رہا ہے, جیسے وہ ویسا صاحب کہا کرتے تھے کہ جس نے بڑی جنگ لڑنی ہو وہ محلے کی لڑائیوں میں نہیں پڑتا. تو اب وہ اس کے چلنے سے نظر آ جائے گا کہ یہ چھوٹے محلے کی لڑائیوں میں نہیں, یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ اس کا ظرف بھی بڑا ہے اور کاز بھی بڑا ہے. جسے کہتے ہیں بڑی ریس کا گھوڑا, بڑی ریس کا گھوڑا ہے جی. ہاں, وہ اس کا چلنے کا انداز بتاتا ہے, وہ اس کی معاشرت بتاتی ہے, اس کی معاشیت بتاتی ہے, اور اس کا اپنے بزرگوں سے اور بچوں سے رویہ بتاتا ہے. ہر چیز ایسے نکھر کے ساتھ, یہ پورا ایک پیکج ہے جسے میں کہوں گا نا کہ جیسے کہ فقر اور اندیشہ سود و زیاں, فقر اور اندیشہ سود و زیاں ایسے جیسے حسین چہرے پہ چیچک کے داغ. اب یہ دو چیزیں کٹھی ہو نہیں, فقر اور سود و زیاں ایسے ہے کہ اب یہ دونوں کٹھے ہوں گے تو ایک حسین چہرے پہ چیچک کے داغ ہی لگیں گے, اور کیا لگے گا یہ, کیونکہ یہ دونوں ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتے. کہ آپ اندیشہ سود و زیاں میں پھنسے ہوئے ابھی تک, وہ کل کی بریڈ کے بارے میں ابھی سے تم سوچ رہے ہو. فقر اس سے ذرا تھوڑا پھر بڑا ہے, وہ ذرا پھر آپ کو بے نیاز کرتا ہے ان چیزوں سے. جیسے وہ داتا حضور نے نا کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ترک لذت بھی ایک لذت ہے, اور صوفی اس لذت سے بھی بے نیاز ہوتا ہے. ترک لذت کی لذت سے بھی بے نیاز ہوتا ہے. اچھا جی, اگر اب ہم نے آپ نے یہ جو تراش خراش کی بات کی, تو کیا اس کا سفر سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے؟ ہوتا تو سارا سفر اندر ہی ہے. اندر ہی, ہاں. وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو مانگن تانے ہو. سلطان العارفین بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جسم ہے نا, اس کے بیچ میں 7 جو ہیں اوصاف انسانی ہیں اور 7 اوصاف آپ کے رحمانی ہیں, ٹھیک ہے, ربانی ہیں یوں کہہ لیں. ٹھیک, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ 14 طبق جو ہے نا, یہ کھلتے ہی ایسے ہیں کہ آپ کے وہ جو 7 نیگیٹو ہیں وہ بند ہونے ہوتے ہیں, اور 7 جو پازیٹیو ہیں وہ کھلنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, ان کے اسرار بھی کھلنے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو صوفی ہے یہ آپ کو ان چیزوں سے نکالتا ہے. ایک برائی کے اندر ایک بیماری موجود ہے. حسد اٹسیلف بہت بڑی بیماری موجود ہے. تکبر اپنی جگہ بہت بڑی ایک بیماری موجود ہے, بلکہ اتنی بڑی ہے کہ میڈیکل بیماری سے زیادہ بڑی بیماری ہے یہ. کسی کو کہیں کہ کینسر ہے تو وہ شاید ریپیریبل ہے, لیکن اگر کسی کو کہیں نا اس کو تکبر ہے, ہو تکبر تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے, اس پہ وہ کرنا, اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے جی, کہ آپ زمین پہ اکڑ کے مت چلو. کہہ دیا, حکم دے دیا دینے والے نے, تو اب اس کے مقابلے پہ جا کے ایسے کھڑے ہو کے کرنا, یہ تو بڑی آپ للکار رہے ہیں, سیدھا سیدھا ہیں. تو یہ انسان کی اوصاف جو ہے نا جی آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اخلاق تصوف ہے. پاکیزہ اخلاق تصوف ہے. اچھا, اب پاکیزہ اخلاق سے مراد آپ کے معاملات ہیں ایک دو خاص کے؟ بالکل ٹھیک. اور اخلاق تو وہ کنجی ہے نا جی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان کیسے ہیں. یہ انسان کی زبان سے بیان ہوتا ہے, اور جہاں زبان نہیں استعمال کرنی وہاں پر بھی بیان ہوتا ہے
کہ آپ کے جیسے وائس صاحب کا ایک فکرہ ہے کہ پہلے تم دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاؤ، دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاؤ، یعنی کہ تم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ نہ پہنچے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ تم دنیا کے لیے منفعت بخش بن جاؤ، تم سے نفع پہنچنے لگے، نفع پہنچنا شروع ہو جائے. تو اب یہ پوری فقیری ہے اس کے بیچ میں جی، کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نقصان نہ ہو بلکہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو، فائدہ ہو. یہ ہے مکمل درویشی، یہ ہے مکمل صوفی، اور یہ ہے آج کا فقر جس کو کہتے ہیں. یہ دور ایسا دور چل رہا ہے کہ وہ سب کہا کرتے تھے کہ اس دور میں اگر تم کوئی نیکی نہیں کر رہے نا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم کو گناہ نہیں نہ کر رہے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ ایسا دور چل رہی ہے. صحیح صحیح. تو اس آپ کی بات سے وہ مجھے بابا جی اشفاق صاحب وہ کہتے تھے کہ انور ٹول جو ہے اس کا درخت، وہ کہتے تھے وہ بھی تو کبھی دل کرتا ہوئے گا کہ میں بھی تو کھا کے دیکھا کہ انور ٹول اب کس طرح ہوتا ہے، لیکن وہ کھلاتا ہی رہتا ہے، خود نہیں کبھی چکھا اس نے اس کا مزہ. صحیح بات ہے نا جی. اور پتھر بھی پھر وہ بھی ساتھ پیکیج میں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کسی نے اگر آم نہ چکھا ہو اور وہ کہے کہ جی مجھے بتائیں اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو آپ اس کے اوپر 150 صفحے کی کتاب لکھ دیں تو وہ بات نہیں پہنچے گی. جو 2 پھاڑیاں کھلا دیں اس کو سمجھ آ جائے گی ورنہ آپ یہ کیا املی جیسا کھٹا ہے، میٹھا ہے، جو بھی ہے نا جی. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ اس کو 2 پھانک دے دیں، اس کو میاں یہ ہے. بالکل ٹھیک. کاشف بھائی یہ دس از 2024 جی، پچھلے 101 سال میں ایجادات بہت زیادہ اب ہم کہہ رہے ہیں پام میں ہے، مائنڈ ریڈنگ، واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ، اے آئی، اور یہ سب سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ جب ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ورلڈ اوور فینومینا ہے، کائناتی سارا سلسلہ ہے، یا یہ کسی ایک خطے سے منسلک رہتا ہے؟ مطلب ہم کیا کہیں گے کہ بر صغیر کی طرف یا سیریا کی طرف یا ترکی کی طرف، یا اٹس اے ورلڈ اوور تھنگ؟ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ورلڈ فینومینا ایک، یہ ہر مذہب میں ہے. سینٹس کہتے ہیں نا جی، ٹھیک، پرانے سینٹ مائیکل، سینٹ جانز ہیں صوفی، وہ آپ کو کرسچن، وہ بھی سنت بھی آپ جب وہ سنت کہتے ہیں، سادھو ہو گیا، بھگت ہو گیا، جوگی کہتے ہیں جس کو. ہاں جی. تو یہ ان میں بھی موجود، بلکہ جو پرانا ہندوازم کا کلچر ہے اس کے بیچ میں تو بہت گہری اور مزیدار باتیں آئی ہیں. واصف کہے کبیر سے، بھگت کبیر ہیں، واصف کہے کبیر سے سنو ہمارے یار، ہم تم جیسے جگت میں آئے نہ دوجی بار. مقرر جی، مقرر. واصف کہے کبیر سے سنو ہمارے یار، ہم تم جیسے جگت میں آئے نہ دوجی بار. ٹھیک. تو یہ چل رہا ہے فینومینا ہر طرف. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جیسے آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھئی نمک کی یہ خوبی آپ یہ کھاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے، شوگر یہ کرتی ہے، پروٹین یہ کرتی ہے، کاربز یہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا میری جسمانی خوراک سے متعلق. تو اگر یہ کہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، جیسے آپ نے وہ میک اپ کے اس حوالے سے بھی بات کی، تو کیا ایسا نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک راہبر کی یا گرو کی، یا ایک وہ راشد اگر رشد و ہدایت کے ہم اس ہاں جی بالکل، تو کیوں پڑتی ہے ضرورت؟ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا سفر ہے رب کا، آپ سفر کرو اور چلتے چلو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ ایک دور تک یہ ٹھیک رہا، لیکن ایک چیز سے تجربہ ہوا کہ اگر اکیلی کتاب ہی سب کچھ ہے تو پھر نبوت کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی اصلاح. قرآن آپ کو صاحب قرآن کے رستے سے وہاں سے آپ سمجھ جائے گا. دیکھیں نا جی، بالکل. ہاں اب وہ سمجھائیں گے تو ان کا سمجھانا اور سمجھانا ہے. آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ اور اس کا مطلب بھی نکل رہا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لو تو وہ مطلب اور ہے، لیکن ان سے اجازت لے کے پڑھو گے تو ذرا اور مطلب بھی نکل آئے گا. تو اس لیے وہ ایک نہ چاہیے ہوتا ہے. ایک شخص تھا جو بوٹیوں کے علم جانتا تھا. ٹھیک. تو اس کے گرو نے کہا کہ بھائی اس قسم کی یہ بوٹیاں ہیں، ان کو جاؤ جنگل سے ڈھونڈ کے لاؤ، اور اس کے جو عرق نکلے گا اس کو کہیں گے جواہر الاکاکیر. اچھا جی.
قیمتی جوہر العقاقیر، سب کا عرق کا بھی جوہر جو ہے صحیح. تو جو میاں وہ گیا، اور یہ کچھ دنوں کی بات نہیں تھی، یہ سالوں کا کام. اچھا، وہ سب اس کو اکٹھا کرنے اس پہ چلا گیا. اور جب وہ کر کے تو وہ اس نے شیشی بنا لی نا، تو شیشی بنانے کے بعد نا اس کو فخر محسوس ہوا کہ میں نے وہ کر لیا جو میرے گرو نے کہا تھا. اور وہ جب گرو کی خدمت میں لے کے چلنے لگا، ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا اور وہ بوتل ٹوٹ گئی. اوہو، یعنی اتنے سالوں کا وہ سارا رائے کا بظاہر وہ جذب ہو گئی. اب وہ گرو کے سامنے چیلا روئی جائے کہ میرے اتنے سالوں کی محنت، اور گرو ہنسی جائے. اس نے کہا جی مجھے رونا آ رہا ہے کہ میرے اتنے سالوں کی محنت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں اس بات کے اوپر. اس نے کہا جو تو ڈھونڈ رہا ہے نا وہ تو تجھے نہیں ملا، لیکن جو میں ڈھونڈ رہا تھا نا وہ مجھے مل گیا. اس نے کہا حضور آپ کو کیا مل گیا؟ اس نے کہا مجھے مل گئے تیرے آنسو. اللہ، کیونکہ ان آنسوؤں سے ان بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے. اب یہ شناخت کون کروائے؟ یہ خود سے نہیں ہوگی. وہ آئینہ چاہیے آپ کو بال بھی سنوارنے کے لیے، ہے نا جی. اور پھر تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جی. تو وہ آئینہ درکار ہوتا ہے آپ کو. کاشف بھائی، اس کا مطلب پھر تو دکھ اور سکھ کی ڈیفینیشن بھی بظاہر بدل جائے گی، اس لیے کہ ایسا سکھ جو آپ کو غافل کر دے کسی سے، اور ایسا دکھ جو آپ کو اس سے جوڑ دے، وہ تو پھر بہت بڑی نعمت ہوئی. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف جو تمہیں لے جائے اس رستے پر، وہ اس خوشی سے بہتر ہے جو تمہیں غافل کر دے. وہ تکلیف جو تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کر دے اس خوشی سے بہتر ہے جو تمہیں غافل کر دے. یعنی کہ اب ہم سمجھیں گے کہ دنیا میں غفلت اور خوشی جس کو ہم محسوس کریں، تو یہ اس سے نا کچھ فارمولے بن گئے ہوئے ہیں جی، کہ یہ ایک جسم ہے جس کو راحت چاہیے، ٹھنڈی مشین چاہیے، نرم اس کو بستر چاہیے، اس کو اپنے کمفرٹ لیول کا دھیان کرنا چاہیے. ایک آپ کی سول ہے، سول کا جو پیسفلنس ہے نا اس کی جو، وہ صرف رب تعالیٰ کی قربت میں اور کہیں نہیں ہے، جس کو کہنا چاہیے تقرب الہی. وہ اس کے قریب ہونے میں ہی روح کو سکون ملے گا. آپ کما لیں، پیسے کمائیں، سارا کچھ کریں، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو چیزوں سے بیزاری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اور وہ بیزاری پیدا ہوتے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنا کچھ ہے میرے پاس، میں آرام کی نیند کیوں نہیں سو سکتا، میرے اندر وہ بے قراری سی کیوں پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو پھر کوئی آ کے بتائے گا میاں قرار تو صرف رب تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اس کے قریب ہونے میں ہے، اس کے علاوہ تمہیں قرار کہیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے اندر قرار نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل. مجھے وہ بابا عرفان الحق صاحب کی وہ بات، اور مجھے بڑی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ آرام جو ہے اس کا تعلق ہے ہارڈ ویئر سے. اچھا جی. یعنی اچھا بستر، فون، یہ سارا. سکون کا تعلق سافٹ ویئر سے. ٹھیک ہے جی. جو واضح صاحب نے خیال کی بہت بات کی کہ جو تمہارا خیال ہے وہی تمہارا حال ہے. تو اب آپ کو جب آپ یہ تصوف کی بطور خاص بات اگر کر رہے ہیں، مجھے یاد آیا کہ شاید صاحب جی اشفاق صاحب نے کسی نشست میں کہا کہ جس وقت بھی کسی انسان کو یہ سوال لاحق ہو جائے کہ میں کون ہوں اور میرا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، تو پھر ایک سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ سوال اس کو کہیں بیٹھنے نہیں دیتا. ہاں، یہ سوال تک پہنچتے عمر لگ جاتی ہے. کہنے کو یہ سوال نہیں کہنے کو یہ سوال تک پہنچتے لوگوں کو عمر لگ جاتی ہے. بازیچہ یا طفال ہے دنیا میرے ایک لمبی کہانی ہے. وہ سب کہا کرتے تھے کہ جب تک ایک سوال تمہاری زندگی میں ایسا پیدا نہ ہو جائے کہ جس کا جواب لیے بغیر تمہاری زندگی ختم ہے، ایک سوال، اس سوال تک پہنچ جاؤ اپنی زندگی میں کہ یہ مالک میں چلو یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی چھوڑ. یہ سوال ایسا میری زندگی میں پیدا ہو گیا کہ یا میں مرتا ہوں یا مجھے اس کا جواب دے دو. اگر آپ اپنی زندگی میں اس سوال تک پہنچ گئے تو اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ کو بنا دیا جائے گا.
ارے اس سوال کا جواب آپ کو بتا, یہ دہرا دیجیے ذرا. یہ تو چل رہی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں کہ وہ سوال قیمتی سوال ہے کہ آپ کے پاس اس سوال کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب وہ سوال اگر آپ بن گئے ہیں نا تو اس سوال کا جواب بھی پھر آپ ہی ہیں, وہ آپ ہی ہوں گے وہ جواب, اور کوئی نہیں ہوگا. تو وہ جو جسے ہم کہیں گے کہ یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی, کوئی ایک ایسا آپ کو مل جاتا ہے جو دیتا ہے. مجھے یاد ہے, اللہ غریق رحمت کرے, منو بھائی کو. جی. ایک دن ہم وہ محفل سے واپس آ رہے تو رستے میں ایک جگہ پہ رک کے 7 اپ پی رہے تھے جی, تو وہاں پہ منو بھائی نے سوال کیا کہ بھائی صاحب گانا لگا ہوا, یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے, ہاں وہ پرانا گانا ہے پاکیزہ. تو وہ ریڈیو پہ آ رہا تھا, تو منو بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب یہ یوں ہی کوئی مل جاتا ہے سر راہ چلتے چلتے. تو انہوں نے کہا منو بھائی یوں ہی نہیں مل جاتا, پہلے راہ کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ وہ راہ بھی ہے کہ نہیں. ہاں اگر اس راہ پر ہو سکتا ہے وہ یوں ہی مل جائے تمہیں سر راہ چلتے چلتے, کیونکہ وہ اور راہ کا مسافر ہے, آپ کے راہیں باقی اور بھی ہیں. اس لیے وہ راہ کا تعین پہلے ہو جانا چاہیے کہ یہ میری راہ ہے. اب اس راہ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ مل جائے گا وہ. لیکن وہ کہانی جو نا بڑی اور ہے. ایک بھائی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ ردائے شب سے ورا آفتاب تھے کتنے, ردائے شب سے ورا آفتاب تھے کتنے, ہمارے اپنی نظر پر حجاب تھے کتنے, یہ دیکھنے کو میں بڑھتا گیا گناہ کی سمت کہ آسیوں پہ کرم بے حساب تھے کتنے. کاشف بھائی لیکن جب ہم یہ بات کریں گے دس از ایکسٹریملی پرسنل, مطلب میں اگر یہ جس کو ہم وہ کہیں کہ جی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, تو وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں, وہ بھی پیش آنے کے لیے ہوتا ہے عجیب و غریب واقعہ. لیکن وہ جو میں اسی عام کی طرح جو آپ نے ایک مثال دی, until and unless someone doesn't experience that, وہ اس کے بارے میں رائے دے سکتا. ایک نالج ہی ہے, جیسے کہہ دیا نا تصوف ہے لفظ, علم الیقین ہے, عین الیقین ہے, حق الیقین ہے. اب یہ سارے سوال ہیں, یہ سارے الفاظ ہیں. اب یہ الفاظ جب تک اس میں سے کوئی گزر نہیں رہا ہوگا نا تب تک یہ لفظ ہی ہیں. جیسے عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو اب وہ کوئی عشق میں ہو تو کسی کو کوئی بتائے نا کہ کیا ہے عشق. جو کنارے پہ کھڑا ہے اس کے لیے تو سمندر ہے, جو گہرائی میں ہے وہ موتی سیپ کے نکال کے لانا جانتا ہے. کیا بات, کنارے پہ کھڑا ہوا بندہ کبھی نہیں نکال کے لا سکتا. تو یہ سب جب تک باتیں اس میں نہ ہوں موجود تب تک تو پھر وہ کہہ لیں کہ کنارے کھڑا ہوا نالج حاصل کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے نالج حاصل کرو, لیکن صرف نالج ہی نہ حاصل کرتے رہ جانا, زندگی لائبریری کے باہر سے گزر جائے گی. اس کو بھی پکڑ لو جا کے تھوڑی دیر, اس کے ساتھ بھی چل لو تھوڑی دیر, کہ علوم ہی نہیں حاصل کرنے, صرف کوئی زندگی میں اتنا علم لے لو جس میں چلنے میں تمہیں آسانی ہو جائے, تاکہ تمہارا رستہ آسان ہو جائے. مطلب کامنٹیٹر کامنٹ تو کر سکتا ہے, لیکن وہ جو میدان کے اندر میں ہے, جو اس کو فیس کر رہا ہے, اور وہ کس سپیڈ سے گیند آ رہی ہے اور وہ کیا سارا ہو رہا ہے, وہ اس کو ہی دین اینڈ دیر پہ بالکل فیصلہ اس کا ہی کرنا ہے, اور وہی جانتا ہے جس کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے, جس کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کے علاوہ باقی جو ہے یہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن تو بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے آپ کو. ہمارے لاہور میں وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, تو انہوں نے اپنے ریسیپشن پہ یہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ گوگل سے پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی گوگل سے ہی لے کر آئے. بندہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈپینڈنس سے گھبراتا ہے, یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے کہ مجھے کسی کی بظاہر کوئی محتاجی نہ رہے, یعنی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اگر وہ دست شفا والی بات کہ اس پہ, یا گاڑی ٹھیک کرانے کسی کے پاس جانا ہے, یا اپنا آپ کسی سے سیکھنا ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے یہ کیوں میں اس پہ ہوں. مجھے یاد ہے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے لیے سب سے مشکل ڈیسیژن یہ تھا کہ میں جہاز پہ اپنے آپ کو پائلٹ کے حوالے کیسے کر دوں. یہ کتنی لیکن کتنی
کہ میں بیٹھ گیا اور وہ چلا رہا ہے، اور وہ چلا تو یہ سرنڈر وہی نا کہا کہ لیکن یہ کیے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ مالک جو ہے نا وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر وہ مجھے بھائی صاحب کا پھر ایک فقرہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. غم ہے، یہ بھی ذرا دوبارہ فرما دیجیے. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اب جہاں اس کی مرضی ہو اور وہاں پہ آپ کی مرضی نہ ہو تو درمیان میں پھر غم کھڑا ہوگا. اگر آپ کی مرضی اور ان کی مرضی برابر ہو گئی ہے تو پھر درمیان سے غم ختم ہو گیا، پھر تو جو کہے میں راضی. وہ کہتا ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، تیرے سنگ ہے جیون بازی، تو جس حال سے گزارے ہم اس حال پہ راضی. وہ کہتے کہ راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیاں گن نہیں جانی. ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہسائے چاہے رلائے، چاہے موہے چت سے بھلائے. راضی رہوں گی دی میں ٹھانی، میں نرگنیاں گن نہیں جانی. تو یار میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں. بے شک راضی بالرضا. اور پھر نسبتیں کہاں چلی جاتی ہیں اس کی. بغیر محبت کے کچھ بھی ڈرائیو نہیں ہو سکتا جی. مجھے یاد ہے میں نا ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتا نوجوان، تو میں نے کہا ان کو ذرا دیسی زبان میں بات سمجھ میں آئے گی، تو میں نے کہا یار نوجوانوں سے مخاطب کر، میں نے کہا تمہیں اگر کوئی کہہ دے تمہاری پسندیدہ شخصیت کہ فلاں جگہ پہ صبح 8 بجے پہنچ جانا، ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں روک لے گی؟ ٹھیک. تو لڑکوں نے کہا جی کچھ نہیں. کوئی چیز نہیں روک سکتی صبح 8 بجے وہاں پہنچنے سے. ہم چاہے بارش ہو برسات ہو ہم نے وہاں پہنچ جانا ہے. میں نے کہا یہ ہوتی ہے محبت. مجھے تو اب تو وہ خیر اس پہ سنا پتنگ بازی کو بنانے پہ بھی جرم وہ کوئی ترمیم آ گئی وہ، لیکن وہ بچہ جس کو جون کے تیسرے پہر میں جب اس کو سونے کا کہا جاتا ہے، وہ جب جوتے اتار کے چھت پہ جاتا تھا اس پتنگ بازی کے لیے، پھر چہرہ سرخ بھی ہوگا مار بھی پڑے گی، وہ چیز اس کو نہیں کوئی روک سکتی تھی. پھر وہ کرتے رہے. اور وہ مجھے بھی اصل میں میں آیا اس طرف کہ وہ جو شعر آپ سے ہم سن رہے ہیں وہ پنجابی کا واسف صاحب کا وہ خیر والا وہ تو رہا تھا آفر بھائی. آپ فرماتے ہیں کہ اڑدی نہیں اسمانہ اتے اپنے آپ پتنگ، اڑدی نہیں اسمانہ اتے اپنے آپ پتنگ، جدے ہاتھ ڈورے تیری اودیاں خیراں، جدے ہاتھ ڈور تیری اودیاں خیراں. وہ پھر چلا رہا ہے جی جیسے بھی چلا رہا ہے وہ. تو محبت کے بغیر نہیں ہے جی یہ سارا. وہ پھر یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ایک تو پہلے نمبر پہ یہ نا سیدھے آنے نہیں دیتے آپ کو اپنے پاس. کہتے ہیں سیریس لوگ چاہیے ذرا. آئے ہو نمک لینے لے لو، چینی چاہیے چینی لے لو، تعلق بنانے آئے ہو تو بیٹھ جاؤ. اب وہ بٹھا دیا. اب وہ بٹھا کے تو اس کو پھر وہ صبر سے گزارا. وہ کہا کہ جیسے صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا کہ بہت مدت گزر گئی تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اتنی مدت ہو گئی ہے کوئی فیض کے رساں نہیں کھل رہے، کوئی بات نہیں کھل رہی. تو گرو سے کہا کہ اجازت دیں تو پھر میں شہر واپس چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم چلے جاؤ شہر. تو کہتے میں نکلا تو ابھی شہر نہیں پہنچا تھا تو بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہو گئی اور ایسے لگا کہ بارش تیز ہونے والی ہے. تو دل میں خیال آیا کہ بارش ہوگی تو گرو تو اکیلے ہوں گے پیچھے. تو میں وہیں سے واپس آ گیا. تو آپ نے کہا آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اب وہ پی کر بھی کہاں جانا ہے، اب ہم یہیں بیٹھیں گے آپ کے پاس ہی. تو انہوں نے کہا چل آ گئے تو پھر اب تیرا ہی ہے سارا کچھ. تو وہ پاس بٹھانے میں بات سمجھ میں آئے گی. جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا کام کر دیا بزرگوں نے یا ہمارا کام نہیں کیا بزرگوں نے، دونوں صورتوں میں تعلق نہیں ڈیولپ ہو رہا. اچھا اس یہ ہوتا ہے اس کا پرائز بونڈ سے آپ کے مالی حالات سے مطلب ہم نے یہ بھی وہ سنا کہ بزرگوں نے کہا کہ بھئی جو ہم دینا چاہتے تھے اس کا تو طالب ہی نہیں آیا کوئی، یہ تو ساتھ ہی جا رہا ہے. ہر کسی نے کوئی دنیا ہی منفعت ہی مانگی.
تو یہ کیا اس کو کیسے آپ کاشف بھائی آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ ضرورت وہ بھی میں نے پچھلے دنوں کہیں وہ انہوں نے کہا دیکھیں وہ ہمیں جو سب یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیسوں کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ یہ بتانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. تو یہ نیڈ تو ہے, چلے ہم نے کر لیا پیسہ, جسے آج خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی ریالٹی ہے, لیکن یہ بھی بڑوں سے سنا کہ اس کی جگہ جیب میں ہو, دل میں نہ ہو. پرندوں کی جیب نہیں ہوتی, ہاں ان کا باس بھی نہیں ہوتا, اس طرح رپورٹنگ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی پرندہ بھوک سے نہیں مرا کبھی نہیں. صبح نکلتا ہے, اپنا کھانا کھاتا ہے, اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے, بالکل ٹھیک, بغیر جیب کے جاتا ہے, بالکل ٹھیک. یہ ایک توکل ہے, بالکل ٹھیک. اگر آپ چیلنج کریں گے نا کہ یا اللہ میں ریگستان میں بیٹھا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے کھانا دیتا ہے کہ نہیں دیتا, تو وہ کبھی نہیں دے گا. لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ میرا مالک مجھے ریت میں کھانا دے گا, تو وہ دے گا. اب دونوں کے اندر بڑا فرق ہے جی. اب یہ پیسہ ایک کنورژن ہے آج کے دور کی. تو اب ظاہر ہے اگر آپ نے باہر جانا ہے, ٹکٹ چاہیے آپ کو, پاسپورٹ چاہیے, ویزا چاہیے, تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ اب کنورژن میں آ جاتی ہیں. ٹھیک. میں نے ایک جگہ قرآن پاک میں پڑھی ایک آیت, اس کا مفہوم یہ تھا کہ جن لوگوں کو اللہ منتخب کر لیتا ہے نا اپنے کام کے لیے, ان کے لیے زمین میں سے رزق کھود کے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے زمین کھود کے رزق نکالنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا. اور پھر ساتھ حکم فرمایا ان کو کہ جن کے پاس یہ شعبہ ہے مال والا, کہ تم پر یہ حکم ہے کہ تم ان کی مدد کرو, تاکہ تم اللہ کے کام میں ایسے شامل ہو جاؤ. بالکل ٹھیک. چلو ہر طرح سے تو نہیں, انسان سارے درویش بننے سے رہے, سارے اولیاء اللہ بننے سے رہے, جو کسی کے سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کاز میں اگر شامل بھی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے کاز میں شامل ہو رہا ہے, انسان کے کاز میں نہیں شامل ہو رہا. کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی اس کا بھی منصب اور اس کا بھی جو مشرب ہے وہ اللہ کا کام ہی ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. اچھا, اب اس کے اندر پھر اخلاص اور پیورٹی جو ہے, پیورٹی آف ہارٹ فار دیٹ میٹر, کہ اگر وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. اب یہ بات درست ہے کہ ان سلاسل میں حسد زیادہ ہوتا ہے کہ یار 10 سال اسی لا دیتے تے وہ بندہ کل نو آیا ہے تے ایسی گل ہوئی پلا. اور مجھے لگتا ہے یہ وہ میرٹ جو ہے یہ پھر کچھ ابلیس سے کے آرگومنٹ سے ملتا جلتا نہیں. پہلی بات آپ کو بتا دوں, جو فیض لینے نکلے نا اس کو شاید فیض نہ ملے, سوری ٹو سے. یہ جو لینے نکلا ہے نا اس کو ملتا نہیں ہے. یہ تو اپنے کو دکھ کا مداوع ڈھونڈنے نکلتے ہیں یہ لوگ. اچھا, یہ اپنی تکلیف کی راحت ڈھونڈنے نکلتے ہیں. کوئی تکلیف کی چٹھی آئی ہوئی تھی, وہ تکلیف کی چٹھی کا حل ڈھونڈنے نکلے ہیں. وہ آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی ان کو, تو وہ ایسی درویشی ڈھونڈنے نہیں نکلے ہوئے. اگر سچی بات بتاؤں آپ کو, وہ تو مالک نے ان کو چن لیا کہ ہاں تو اب تیرا دل ہے وہ گداز ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, شکستہ ہو گیا ہے, تو اب تیرا دل اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کے بیچ میں وہ معرفت یا عشق کی جو ہے نا وہ بیج ڈال دیے جائیں. تو جو گھر سے یہ طے کر کے نکلا ہے نا, جیسے وہ کہانی سنائی کہ ایک مرید گیا پیر صاحب کے پاس, حضور اس میں اعظم عطا فرمائیے. انہوں نے کہا کیا کرنا بھی ہے اس میں اعظم, سیدھا ہی مانگ لیا تم نے. انہوں نے کہا جی سنا بڑے کام کی چیز ہوتی ہے اور بڑی دنیا جو ہے نا اس سے لوگوں کی مدد کرتی ہے. انہوں نے کہا اچھا میاں جاؤ ذرا جنگل تھوڑا سا گھوم پھر کے آؤ, تو شام کو بات کرتے ہیں. وہ کیا جنگل پھرتا رہا, دیکھا ایک بابا بھی وہاں پھر رہا ہے, لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے چھوٹی موٹی. شام کو باہر نکلے تو بابے نے بھی اپنا گٹھا اٹھایا ہوا, یہ بھی باہر نکلا. کوتوالے شہر کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے کہا بابا لکڑیاں دے دو, ہم نے جلانی ہے سپاہیوں کے لیے. بابا جی نے کہا میں بیچنے کے لیے نکلا ہوں, آپ خرید لیں, میں گھر والوں کے لیے روٹی لے جاؤں گا. انہوں نے کہا تم فوج سے پیسے مانگتے ہو, مارو اس کو بابے کو. انہوں نے بابے کی کٹائی کی اور لکڑیاں بھی چھین لی, اور بابا بیچارہ اپنا کپڑا ایسے رکھا تو شہر کی طرف چل پڑا. اب یہ جو دیکھ رہا تھا مرید, یہ تو گیا پھر اور ہائپر ہو کے اپنے پیر صاحب کے پاس, حضور ظلم ہو گیا, آج اگر میرے پاس ہوتا نا اس میں اعظم
تو میں دیکھ لیتا کہ وہ کیسے سپہ سالار جو ہے نا وہ اس بزرگ کی جو ہے نا اس سے توہین کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے وہ بزرگ کون ہے؟ وہ کہ جی کون ہے؟ ان کا وہ ہے جنہوں نے مجھے اس میں اعظم عطا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اب دیکھیں ہر طاقت کے پیچھے ایک ظرف بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فتح کرنے کی طاقت کوئی فتح کر لو تو آسانی ہو جائے گی. فتح کرنے کی طاقت کوئی فتح کر لو تو آسانی ہو جائے گی. اور وہ ہم اسپائڈر میں گریٹر پاور برنگز گریٹر رسپانسبلٹی ہے جی، بالکل ساتھ ہے. تو یہ جو یہ لینے نکلے ہیں نا یہ پاور ان کے لیے ہے نہیں. لیکن اب یہ جو طاقت کا اگر ایک سلسلہ ہے یا آپ برسر پیکار اگر رہتے ہیں اور وہ تخلیق کائنات سے ہی یہ سلسلہ کہ اگر انسان اور حق اور باطل یہ جنگ چل رہی اور وہ اگر وہ حزب اللہ اور وہ سارا وہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے تو سب اپنے جس کو جو مانتا ہے وہ اس کی ڈیوٹی دیتا ہے. پھر اصل میں ہر طاقت کا باغی اس کا شیطان کہلاتا ہے. ہر طاقت کا باغی اس طاقت کا شیطان کہلاتا ہے. اور فرعون کے گھر موسیٰ بھی آ جاتا ہے. اب وہ دیکھیں نا اب اس کے لیے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط ہو گئے نا کیونکہ طاقت کچھ اور کہہ رہی ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا تو وہ طاقت کچھ اور کہہ رہی تھی. اس طاقت کے اگینسٹ وہ غلط تھے فرعون کی طاقت کے نزدیک حضرت موسیٰ غلط تھے. تو ہر طاقت نے ایک دوسرے کا وہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے. یہ صبح و شام کٹھے نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ طاقتیں بدلتی رہتی ہیں. اچھا مقلد اور غیر مقلد بھی ہوتے ہیں کہ آپ تقلید جو کرتے ہیں پھر وہ سلاسل ہیں، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، اسکول ہیں جسے ہم دین کے مذاہب آپ کا رستہ طے کرنے کا. کیا آپ کو لگتا ہے اس کا تعلق ایک شخص کے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا ملان اس طرف ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، بہت ضروری آپ نے بات پوچھی اور بہت اچھی بات پوچھی. پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے کئی رستے ہوتے ہیں، ٹھیک، مسافر کے لیے ایک ہے. میں سفر کرنے سے پہلے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ میں کس رستے سفر کرنا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ محفل میں دیکھا کہ لوگ ہو گئے کچھ کم آج. پتہ کرو کہاں گئے؟ وہ پتہ کیا تو سارے مندر گئے ہوئے تھے. اچھا جی. اگلے دن وہ جب آئے تو سارے پورے تھے. انہوں نے کہا تمہارا تو اب مندر کے ساتھ راستہ ختم ہو گیا ہے تو تم کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے کہا حضور ہم مندر کچھ نہیں لینے گئے تھے، بھجن ہو رہا تھا، میوزک تھا. ہمارے تو آباء و اجداد سے میوزک چلتا آ رہا ہے تو وہ میوزک نے ہمیں اٹریکٹ کیا. میڈیم. تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، تو چلو پھر ہم بھی سماج شروع کرتے ہیں. تو وہ میڈیم میوزک کا بنا دیا اور اس میڈیم سے ان کو وہ ذکر اللہ کی طرف لگا دیا. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو تھے وہ سما سنتے تھے، میوزک سے تعلق تھا. حضرت امیر خسرو میوزیشین، ساز بالکل سارے. اور اس کے بیچ میں خسرو نظام کے بل بل جئیو ہے نا جی، آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری. تو کیا کیا باتیں. اور خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بود ہم. تو کیا کیا مقام اور کیا کیا باتیں. تو اب اس کے خلاف ایک اور جگہ تھی جنہوں نے کہا کہ قوالی ٹھیک نہیں ہے، یہ قوالی کال یہ ہم پسند نہیں کرتے، ہم سیدھے سیدھے ذکر کرنے والے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا کون سا ذکر ہوتا ہے جی؟ ایک نے کہا ذکر خفی ہوتا ہے جو اپنے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ذکر جلی ہوتا ہے، جلی ہے وہ جو باواز بلند کہتے ہیں. اب یہ دو مزاج ہیں. تو وہ خفی والے نے جلی والے کو جا کے کہہ دیا وہ اتنی زور سے اللہ کو بلا رہے ہو، وہ کتنے گوات کیا جی ایتھے ہی اندر ہوتا ہے اللہ، نیڑے آواز مارو ذرا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم ضرب لگاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارا تو اس کے بغیر جو ہے نا کام نہیں پورا ہوتا. تو یہ اپنے اپنے مزاج کے ساتھ جوڑا اس لیے ہے کہ سب پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں پرندوں کی دنیا میں ایک دفعہ آواز آئی کہ تمہارا جو گرو ہے نا وہ ہے فلانی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر،
اور اس کا نام ہے سیمرغ، اور فرید الدین اتار کا جو سیمرغ اس کا نام ہے. تو جاؤ گرو کو مل لو. تو کہتے ہیں لاکھوں پرندے اڑے، کوئی طوفان میں رہ گئے، کوئی کدھر رہ گئے، کہاں رہ گئے. تو بڑی مشکل پرندے پہنچے چوٹی کے اوپر، تو جا کے دیکھا گرو کوئی نہیں. تو آواز انہوں نے کہا پکی آئی تھی، گرو کیسے نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ آواز آئی، انہوں نے کہا کہ تم کتنے ہو. انہوں نے کہا جی ہم 30 پرندے پہنچے. تو انہوں نے کہا وہ سی جو ہے نا 30 کو کہتے ہیں، تو آج سے تم سارے گرو ہو. تو پہنچنے والے جو ہے نا، وہ غلطی اس کی ہے جو یہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. یعنی آپ کا دھیان اپنے سے ہٹ کے کہیں اور طرف چلا گیا. اب جو اور طرف دیکھ رہا ہے نا، وہ اپنا سفر نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ آمین اونچا کہو یا آمین نیچا کہو، آمین آمین ہی رہنا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ انداز جس کا جیسے باندھ کے یا کھول کے وہ ہے اپنا رکھیں. بالکل ٹھیک. وہ میری یا آپ کی نماز تو ہے نہیں، نماز اللہ کی. اللہ جانے، بندہ جانے. ہم ایسے خام خواہ بیچ میں مامے بن رہے ہیں جی کہ تو کیا کر رہے تو کیا نہیں کر رہا. میں جماعت میں کھڑا ہوا جی، تو بالکل میں مولوی صاحب کے پیچھے تھا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ جن کی ٹخنوں سے نیچے ہے نا شلوار، وہ تو جہنم میں جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا یہ بالکل. تو پیچھے موڑ کے دیکھا تو میری ٹخنوں سے نیچے تھی. میں نے کہا جی پھر میں تو پھر جاواں گھر. جدو میری پکی اطلاع مل گئی ہے کہ میں ہوں ادھر ہاں یا ادھر ہاں، تو پھر نماز پڑھنے کا کی فائدہ پھر ہے کہ آپ نے ٹخنے کرنے اس طرح سے. تو ٹخنے کسی مقصد کے تحت تھے کہ جہاں پر لباس، لمبے لباس رونت پیدا کرتے تھے. وہ ایک فال جو ہے اس کی، اس کا مطلب تھا کہ یہ ایک بڑا. ہاں جی. تو اب اس کا انداز اور تھا، اس کا معاشرت سے تعلق ہے. معاشرت سے تعلق ہے. یہ ہم اس کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ صوفی جو ہے نا، یہ ان چیزوں میں پھنسنے سے انسان کو روکتا ہے. لیکن بالعموم یہ ایک بات ہے کہ آپ حت الوسع یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا لباس جس میں اس کی ساخت اس طرح واضح نہ، وہ بیسک وہ وہی رہتے ہیں. لیکن اب سردی ہوگی، سائبیریا ہوگا، تو وہ آپ سب وہ کریں گے. اور گرمی جیسے اب ریگستان کے اندر میں اگر ہے، جی ہاں، وہ اس کو ایری ہی ہونا ہوگا. وہ آپ کو اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو کچھ نہ اس کی بیسک ٹریٹس ہیں. جیسے کہہ لیں کہ اخلاق ہے اس میں، تصوف میں اس میں سیاحت بھی ہے، اس میں یہ گدڑی بھی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک دو اور بھی چیزیں ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں ملا کے اب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے اپنے حوالوں میں سیاحت بھی کرتے رہے. بہت، بلکہ کہتے ہیں درویش تو ٹھہرتا ہی نہیں سفر. اور بلکہ آپ سارے ہمارے عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے سفر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکافی، بڑے لمبے لمبے سفر. یہاں سے افغانستان سے آگے رشیا اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے گھوم گھام کے واپس آئے. تو وہ بلکہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنی نوکرانی کو مار رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ لگا رہی تھی کاجل آنکھ میں، تو رڑک چلی گئی. تو آنکھ میں رڑک محسوس ہوئی تو وہ عورت نے اپنی نوکرانی کو مارنا شروع کیا. حضرت بابا فرید گنج شکر نے واقعہ دیکھا، چلے گئے. اب وہ سفر لمبا ہے جی، لمبے سفر کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جناب وہ تشریف لائے. تو ایک قبرستان میں آ کے بیٹھے تو دیکھا کہ عجیب سا منظر کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور انسان کی کھوپڑی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بیچ میں چڑیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، اور چڑیا آئی ہے اور وہ بچوں کو ان آنکھوں میں سے وہ کھوپڑی کی کھانا کھلا رہی ہے. اب یہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو مکاشفہ کیا کہ یہ کیا ہے منظر. تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو اپنی نوکرانی کو صرف اس بات پہ مار رہی تھی کہ اس نے رڑک دے دی ہے، اور آج اس کی کھوپڑی میں بچے دیے ہوئے ہیں اور چڑیا کھانا کھلا رہی ہے. اور وہ پھر ایک دوہا کہا وہاں پہ آپ نے کہ جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ، کجرا ریکھ نہ سہندیاں سے پنچھی سوئے بٹھ.
کہ کجرا ایک نہیں سہ سکتی ایک نہیں سہ سکتا تھا، آج وہاں پنچھی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں جی، وہ دیکھ لیں. کاشف بھائی اس سارے سلسلے میں جو اسلام میں آدمیت ہے اور انسانیت ہے، مطلب کوئی بھی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ انسانیت کے بغیر یا اس کے بغیر اس کی اسپرٹ پہ نہ ہو. خمیر جو ہے جی. اچھا یہاں بہت ہی ہم نے دیکھا، بالخصوص جتنی حکایات ہم پڑھتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں اچھا یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. جب رومی کی مثنوی ہم سنتے ہیں تو سبق حاصل کرنے کے لیے، آپ کے آسانی کے لیے، تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. مطلب ماڑے دے نال کھلونا ہے، برائی سے نفرت کرنی ہے، برے سے نفرت نہیں ہے، ہک نال لاڑا ہے. بالکل. اور یہی ہم نے وہ سپریڈ اس خطے میں بھی دیکھا اور بے بہا دیکھا جی. اور بے بہا دیکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ظاہری بات تربیت ہوتی ہے تو آپ اس نفس کے مطابق، آپ کا انسٹرکٹر، آپ کا ٹیچر کلاس روم کے اندر میں بھی اس کے مطابق اسے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ایک علیحدہ پروجیکٹ ہے. لیکن اچھا کوئی دوا کسی کے لیے ٹھیک ہے، کوئی کسی کے لیے غلط اور ہے، کوئی کسی کے لیے غلط ہے. سیم. لیکن یہ آپ کو طبیب پر پورا بھروسہ کرنا پڑتا ہے. آپ جاتے ہیں جی، بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو بالکل دوائیوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹی ٹیڑھی گولی نے کیا کرنا ہے اور یہ موٹی گولی نے کیا کرنا ہے. بلکہ یہ گولیاں تو ابھی آئی ہیں نا، تو مجھے یاد ہے میں دادی اماں کو لے کے جاتا نا، تو وہ پیلی دوائی، نیلی دوائی، 2 گولیاں، 1 ٹیکا تے شیشی ہوتے ہی بڑا پلاسٹک دی ہے نا جی. ہاں. تو اتنا اعتماد ڈاکٹر پہ، تو جتنے اعتماد سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ اچھا اس میں ایک جگہ وائس صاحب نے نا بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ پیر سچا کہ مرید سچا. پہلا سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے کسی پر کہ سب کچھ اپنا. بھائی ویری ڈیفیکلٹ کہ بھائی وہ جیسے پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ پہلے اپنا پیالہ ایمٹی اور ویسل خالی کرو، خالی ہوئے گا تو کچھ جائے گا نا، ان لرن بھی تو آپ کو کرنا ہے، ان لرن بھی تو کچھ کرنا ہے. تو وہ ایک جاپنیز ایک ہے وہ بندہ، وہ کہتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں نے ساری زندگی اتنا کچھ لرن کیا ہے، میں ایمٹی کیسے کر سکتا ہوں، میرے ایم اے اور پی ایچ ڈی کا کیا ہوگا. تو اس نے کہا جی پھر مجھے نا گرو سے یہ بات سمجھ لگی کہ وہ آپ کا نا کچھ پیالہ بھی بڑا کر دیتے ہیں، کہ وہ بھائی چلو کچھ پرانا اچھا والا پڑا بھی رہے تمہارے پاس، اس میں ہم کچھ اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں جی. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ پیالہ بھی کچھ نہ بڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو اعتماد ہے نا، اس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مرید سچا، پیر سے بھی پہلے، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ سچا آدمی اس کی راہ میں نکلے اور زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہ جائے. اس کو پکڑ کے سچے لوگ کے پاس آ جائے گا. آپ نے کہا تم اخلاص سے اس کے رستے میں چلنا شروع کرو، وہ سچا بندہ تو دوڑ کے آئے گا، آ کے تمہیں فیض یاب کر جائے گا. وہ تو ڈھونڈ رہا ہے، تم تو سچے بنو. کاشف یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اچھا آج کل میں تو اب یہ بڑا کامن ہو گیا، انہوں نے کہا یار یہ گھڑی ہے، یہ اس کی کاپی 1 ہے، یہ کاپی 2 ہے، کاپی 3 ہے، وہ چونکہ مہنگی بہت ہوتی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے، یہ دکھنے میں ویسی ہی ہوتی ہے لیکن یہ کر کے تسی گوٹتے پا لو، تانوں کنے تسی چیک کنے کرنا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ابا جی کہتے تھے کہ نمبر 2 اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نمبر 1 ہے. بالکل یہ ایک سوچنے کا کیسا ایک انداز ہے. لیکن یہ جو دھوکہ بندہ کہتا ہے، اور وہ شفاق صاحب کہتے تھے اس کی یادداشت بڑی اچھی ہوتی ہے، جدھر سکھاؤ ادھر ہی واپس آتا بھی ہے. تو اس کو اگر پہچان کی ہم بات کریں تو کیا مجھے سب سے پہلے چاہتی خود اندر پہلے مارنی ہوگی یا پھر میں دیکھوں گا؟ دیکھیں نا جی، یہ ناممکن ہے کہ غلطی کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک، اور انسان ٹو ایئر از ہیومن، وہ غلطی کا، اور کہا گیا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جائے گا. اس کا مطلب چانسز آر دیر کہ ایک سوراخ سے وہ ڈسا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب لیکن جب تک اس کا ویژن اور کاز اللہ ہے اور وہ اس رستے میں چل رہا ہے، تو اس رستے میں چلنے پہ غلط لوگوں کا آنا اور غلط لوگوں سے اگلا سفر ہونا، یہ سارے پروسیس کا حصہ ہے.
تاکہ اس کا ویژن اور وزڈم بھی بڑھتا جائے. جیسے آپ نے کہا نا کہ غلط لوگوں کے ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ چونکہ تقدیم ہے دونوں ایک دوسرے کی وہ نشاندہی اور شاید غلط لوگوں کے ملنے کے بعد ہی سچے کی پہچان شروع ہوگی کہ غلط یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب سچا پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ سچے کی ڈیفینیشن تو سادہ الفاظ میں یہ کی جاتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد تیز ہو جائے وہ جگہ اچھی ہے, بس بیٹھ جاؤ. جنہوں دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا, یا جس کے قریب بیٹھ کے بھی صرف آپ کو اللہ کی یاد یا اس رستے کی, تو وہ وہاں پہ اگر تیز ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, وہاں قیام کر لو, وہاں سے تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گرو کی تلاش میں تھا, تو کسی نے کہا کہ میاں یہ لے لو بیج, اس کو لگاؤ, اس کو دیا کرو پانی, پودا نکلے گا, ایک دن پھول نکلے گا. اور پانی کیسے دینا ہے کہ جو بزرگ دیکھو نا اللہ والا ہے اس کے پاؤں دھو, اور پاؤں دھو کے پانی تم نے اس کو پودے کو دینا ہے, اور کوئی پانی نہیں دینا. اب پانی دینا بھی پودے کو ضروری ہے جی. تو وہ روز ڈھونڈتا تھا کہ کون سا بزرگ مجھے نظر آ رہا ہے, تو وہ پاؤں دھوتا اور لا کے وہ پودا نکل آیا, اور پودے پہ ایک دن پھول نکل آیا. اب یہ دن تھا کہ گرو نے ملنا تھا, تو وہ ایک بندہ آ گیا, تو اس نے کہا جی آپ میرے گرو ہیں, مجھے بیج اس لیے ملا کہ آپ نے مجھے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تیرا گرو ہوں, لیکن تیرے وہ سارے بھی گرو ہیں جو جن کا پانی تو نے اس پودے کو دیا. تو یہ اس رستے میں پتھر بھی مل جائے نا, چلو چھری تیز کرو آگے چلو یار, اب کیا بحث کر رہے ہو, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, وقت تو خیر ویسے ہی زندگی میں بھی تھوڑا ہی ہے, اور اجازت لینے سے پہلے میرا خیال یہ میں پوچھتا چلوں, انسٹنٹ کے ہم بہت قائل ہو گئے. مطلب یہ چائے ہے, اس کے لیے وہ ایک ٹی بیگ ہے, وہ کہتے ہیں وہ ایک ہمارے تعویذ علی چائے بھی کہتے ہیں کر دو وہ دو, ساشے آ گیا, یہ ہو گیا, چھوٹا سا اس میں ساری چیزیں بند ہو گئیں. انسٹنٹ کے قائل ہیں ہم کہ ایسے میں چٹکی بجاؤں کرتب کوئی, یہ ذرا میں مجھے ثبوت دینا پڑے. ہاں جی, کیا یہ مزاج ہمیشہ سے ہی ہے یا اب یہ بڑھ گیا ہے, اور آپ جاتے تو سیکھنے ہیں لیکن آپ امتحان بھی لینا شروع کر دیتے اگلے کا, آپ اس کو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ قرآن نے کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے, جھگڑالو کا بھی, ہاں جھگڑالو بھی ہے اور جلد باز. یہ سب کچھ بہت جلدی لینا چاہتا ہے, لیکن سب کچھ بہت جلدی میں ہے نہیں. ہاں کر لو, تلاش شروع کر دو. آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات پڑی ہے. تو شروع تو کرو, آج شروع کر لو. چلو سوال پوچھنا چاہتے ہو سوال پوچھ لو, بعض جگہ سوال پوچھے بغیر بھی جواب مل جائے گا تمہیں. تو جہاں وہ کہتے ہیں کہ جو جاننے والا ہے تو اسے اگر تم نے بتانا ہے تو پھر تم نے کیا بتانا ہے, اور اگر اس کو نہیں پتا تو تم نے کیا بتانا ہے. وہ ساتھ رہنے پہ بھی وہ فرمایا تھا نا کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ رہنا ہے تو جھگڑا کیسا, اور اگر ساتھ نہیں رہنا تو جھگڑا کیسا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو انسان جو ہے نا جی ہے فطرتاً جلد باز, لیکن کچھ چیزوں کا زندگی میں فیصلہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کے ساتھ نہیں چلنا. سب کچھ انسان ایک ٹائم پہ اکٹھا نہیں کر سکتا. کہ میں کہوں کہ جی میں درویش بھی بہت ہوں, اور میں بزنس مین بھی بہت اچھا ہوں, اور میں شکاری بھی بہت اچھا ہوں. تو یہ سب کچھ اکٹھا چلے گا نہیں, آپ کر کے دیکھ لیں, ڈیزاسٹر ہے اس کا. آئے گا چیزیں آڑے آتی ہیں, آپ کو پرائمری اور سیکنڈری میں پھر چوائس کرنا ہی پڑتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے. اپنی زندگی کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ پہلے فیصلہ کریں کہ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے. اس کے بعد پھر ڈوری دے دیں, مالک کے حوالے کریں. وہ مجھے اس سے سبق دلوائے, وہ مجھے اس سے سبق دلوائے, اس سے تھوڑا دلوائے, اس سے دھوکہ دلوائے, اور اس سے کوئی مجھے بات سمجھا دے. کہیں نہ کہیں پہ تو وہ اندر ہوتا ہے آپ کا دل, جس کو سیکل کرنا کہتے ہیں نا, پالش کرنا ہے,
پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. تو حجاب کا تو یہی طریقہ ہے کہ بس وہ 1000 سال پہلے داتا صاحب نے کہا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ شریعت اور طریقت کے اوپر تھوڑی گرد پڑ گئی ہے, یہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں. 1000 سال پہلے گرد پڑی ہوئی تھی, تو اب تو منو مٹی تلے دب گیا ہوا انسان کہنا چاہیے نا جی. تو لیکن ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو تمہاری گرد ہٹاتے ہیں, تمہیں تم سے روشناس کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے صاحب کا شعر ہے کہ آئینے کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون, وہ ہم ہیں تو یہ کون, آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. واہ جی واہ جی. ایکچولی واٹ اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, بڑا ہی اچھا لگا, جزاکم اللہ بالخیر. معزز خواتین و حضرات, یہ جتنی بھی نشست اور بیٹھک ہوئی, ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے ہی بات کر سکیں, تو بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی. میری طرح آپ بھی عمر کے کسی بھی حصے سے اگر گزر رہے ہیں تو اس میں کچھ ایک بچپن کا ایک لطف تھا, ایک چھوٹپن تھا, پھر نوجوانی, یہ سب سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اور زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. وہی امی دعا کرتی تھی کہ اللہ خاتمہ بالخیر کرے, اور اسی کے ہم اس کے طالب بھی ہیں. لیکن یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دوست ہیں عمران اشرف, انہوں نے ایک پروگرام میں, بڑے کمال کے اداکار, انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا بادشاہ نے اپنی وہ شہزادیوں کو کوئی بیج دیے اور کہا کہ بھئی اس کو وہ, اور پھر جو آئے وہ. تو وہ کچھ عرصے بعد جب وہ ملی تو اس میں سے جو 3-4 تھیں, انہوں نے مختلف وہ پھول جو ہے وہ بیج کے دیے, اور ایک جو وہ تھی شہزادی وہ خالی ہاتھ تھی. انہوں نے کہا بھئی کیا ہوا تمہارا, وہ پھول نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں, وہ تو بیج میں سے کچھ نہیں وہ برآمد ہوا. تو وہ باقی سب بہت خوش تھیں اس اپنی اس اچیومنٹ پہ. تو بادشاہ نے بڑھ کے اس شہزادی کو پیار کیا اور کہا کہ تم سچی ہو, اس لیے کہ یہ میں نے اصلی بیج ہی نہیں دیے تھے, یہ تو جعلی تھے, تو یہ پھول نہیں نکلے, تم ہی وہ ہو جو سچی ہو. تو بعض وقت ہم جو فیصلہ اور اپنے ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ جانے سچ پر مبنی ہوتی ہے یا نہیں, اور پھر بے اختیار یہ بھی بندہ کہہ دیتا ہے کہ جے میں ویکھاں املا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, تے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.